تو السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ ولا آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود جناب مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم محترم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رب کریم سے دعا ہے آپ سب کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ویورز، میں نے پہلے بھی 2-3 ویڈیوز بنائی ہے جس میں میں نے شیئر کیا کہ درود پاک جو ہے وہ ہماری سمت جو ہے وہ درست کر دیتا ہے۔ درود پاک کی برکت سے ہمارے اندر نور داخل ہو جاتا ہے تو ہمیں غلط اور ٹھیک کا جو ہے نا وہ صحیح سے پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک واقعہ انتہائی خوبصورت واقعہ میں نے آپ سب سے شیئر کرنا ہے، جو کہ جس میں عقائد جو ہیں وہ درست ہو جاتے ہیں درود پاک پڑھنے والے کے۔ مطلب جو درود پاک پڑھتا ہے اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس کی اصلاح جو ہے وہ فرما دیتے ہیں۔ محترم ویورز، آج کی ویڈیو میں ایک انتہائی اچھا خوبصورت واقعہ آپ سب سے شیئر کیا جائے گا، جس سے آپ کو 2 چیزوں کا پتہ چل جائے گا اور کنفرم ہو جاتا ہے کہ جو درود پاک پڑھتا ہے اس کی جو غلطی ہوتی ہے نا اس کی وہ آہستہ آہستہ سے نا نکلتی چلی جاتی ہے، ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ میں نے پہلے بھی ویڈیوز بنائی ہیں لیکن آج ایک اور واقعہ جو ہے وہ آپ سب سے شیئر کیا جا رہا ہے۔ ضرور سنیں اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ درود پاک کی معرفت کو جان سکیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ نعوذ باللہ معاذ اللہ صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا۔ تو اس نے خود ایک خواب دیکھا اور وہ بیان کرتا ہے کہ میں کرخ کی جامع مسجد میں داخل ہوا ہوں اور میں نے مسجد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تشریف فرما دیکھا اور ساتھ 2 آدمی دیکھے جن کو میں پہچانتا نہیں۔ میں نے دربار رسالت میں اسلام عرض کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب نہ دیا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو دن رات آپ کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھتا ہوں لیکن میرے حضور نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ یہ سن کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اور میرے صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی بھی کرتا ہے۔ میں نے سن کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حضور کے دست مبارک پر توبہ کرتا ہوں اور آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ توبہ کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سلام کا جواب دیا۔ محترم ویورز، اس واقعے سے ہمیں یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ جو شخص نبی کریم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام کی شان میں بے ادبی گستاخی کرے، نعوذ باللہ، اس سے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی راضی نہ ہوں گے، خواہ وہ کیسا ہی عمل کرے۔ دوسرے یہ بھی واضح ہوا کہ درود پاک کی برکت سے عقائد بھی درست ہو جاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک پڑھنے والوں کی خود اصلاح فرما دیتے ہیں۔ محترم ویورز، یہ ایک واقعے سے ہمیں 2 چیزیں پتہ چل گئی ہیں۔ ایک تو ہمارے لیے تمام صحابہ اکرام جو ہے وہ محترم ہیں، ادب و احترام کے قابل ہیں اور ہمارا زندگی میں صرف ان کا ادب و احترام ہی کرنا ہے، ان پہ ہم بات کر ہی نہیں سکتے۔ کبھی بھی ان کے اختلافات یا جو بھی معاملات رہے ہیں ان کے بارے میں ہمیں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور دوسرا، اگر کوئی خدا نخواستہ ایسا کچھ کرتا بھی ہے تو وہ درود پاک پڑھتا ہے تو درود پاک کے توسل سے، درود پاک کی معرفت سے، درود پاک کی فضیلت سے، درود پاک کی برکت سے اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی اصلاح فرما دیتے ہیں۔ اب جب ہمیں اس واقعے سے پتہ چل گیا ہے کہ ہمیں صحابہ اکرام کی جو نعوذ باللہ معاذ اللہ بے ادبی یا گستاخی نہیں کرنی چاہیے تو ہمیں پہلے ہی رک جانا چاہیے۔ کچھ لوگ جو ابھی بھی اس بات کو نہیں سمجھتے اس چیز کو ضرور سمجھیں، اور درود پاک پڑھنے سے ہمارے بہت تمام تر جو غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ ہوتے ہیں وہ دھلنا شروع ہو جاتے ہیں اور ہماری ایک دفعہ سے نئے سرے سے جو ہے نا وہ تربیت ہونا شروع ہو جاتی ہے، جو ہماری زندگی گزارنے کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو اس لیے درود پاک کو اپنی زندگی میں ضرور ہر حال میں، ہر لمحہ شامل کیجیے، ہر سانس کے ساتھ درود پاک کو اپنی زندگی میں شامل کیجیے۔ اس عبادت کو بالکل بھی معمولی نہ سمجھیے، اتنا خوبصورت عمل ہے۔ جب آپ کی زندگی میں شامل ہو جائے گا تو آپ اس کی خوبصورتی کو زیادہ اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ محسوس کر سکیں گے۔ آج کی ویڈیو یہیں تک کے لیے، بہن کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔